إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ ہر قسم کی تعریف، بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا۔ درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی امت کے سامنے نظام زکوٰۃ کی تفصیلات رکھی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو آمین۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، گزشتہ 2 جمعوں سے بدلتے ہوئے حالات میں ہم امت مسلمہ کا کیا رول ہونا چاہیے، بدلتے ہوئے حالات کا مقابلہ ہم کیسے کریں، اس حوالے سے تقریباً 6 پیغامات ہم نے آپ کی خدمت میں رکھے۔ ان میں سے ایک بات ہم نے آپ کے سامنے اشارتاً کہا کہ بدلتے ہوئے حالات میں جب معاشرے کے احباب آسمانی یا زمینی آفتوں میں مبتلا کیے جائیں، ایسی صورت میں معاشرے کے مالدار افراد کو خصوصاً ایک دوسرے کا تعاون کرنے کے میدان میں پہل کرنا چاہیے، اور معاشرے کے مصیبت زدہ اور پریشان حال لوگوں کا تعاون اپنے مال کے ذریعے سے کریں
اس حوالے سے چند باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں رکھی تھیں. باذن اللہ آج کے اس جمعہ میں اور آنے والے جمعہ میں انشاءاللہ اسلام کا نظام زکوٰۃ اور زکوٰۃ سے متعلق چند اہم باتیں آپ کی خدمت میں ہم رکھیں گے. ایک غلط فہمی جو بعض لوگوں کے ذہنوں میں پائی جاتی ہے کہ زکوٰۃ کا تعلق صرف رمضان سے ہے. رمضان کے مہینے میں ہم داخل ہوتے ہیں تو تبھی ہم زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، ایسی غلط فہمی بعض لوگوں کے ذہنوں میں پائی جاتی ہے. اسلام نے زکوٰۃ کے نظام کو رمضان سے نہیں جوڑا. ہاں اگر کسی بندے کی زکوٰۃ اگر رمضان سے قریب یا رمضان کے بعد بالفور اگر اس کے مال میں زکوٰۃ واجب ہو رہی ہو، ایسی صورت میں وہ بندہ رمضان کی مبارک ساعتوں میں زکوٰۃ نکال سکتا ہے، اس کی پوری گنجائش ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کسی بندے کے مال میں زکوٰۃ رمضان سے 6 مہینے پہلے اگر واجب ہو جائے، وہ رمضان کی ساعتوں کا انتظار کرتے ہوئے زکوٰۃ کو مؤخر کرنا اور زکوٰۃ میں تاخیر کرنا یہ کسی بھی طرح درست نہیں ہے دوستو. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کے پاس اگر سونا یا چاندی اگر وہ نصاب کو پہنچے، اسی طرح انسان اگر تاجر ہے، تجارت کر رہا ہے اور اس کی تجارت کے سامان اگر نصاب کو پہنچے، اور انسان کے پاس گائیں اور اسی طرح سے بکری اور اونٹ کی شکل میں اگر چوپائے موجود ہیں اور ان چوپائیوں کی ایک مخصوص جو ہے تعداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی ہے، اگر اس تک وہ چوپائے پہنچ رہے ہیں تو 1 سال کے گزرنے پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے. نہ یہ کہ ہم سوچیں کہ زکوٰۃ کا تعلق جو ہے صرف رمضان کے مہینے سے ہے اور بقیہ مہینوں میں زکوٰۃ نکالنا یہ مسلمانوں پر فرض نہیں ہے. ایسی بات مناسب نہیں ہے. ہاں زمینی پیداوار اگر آپ فصل کی کٹائی کرتے ہیں، زمین میں آپ نے مختلف قسم کے اناج اور مختلف اشیاء آپ نے جو ہے اس کی فصل کی، اور جب فصل کی کٹائی کا وقت آئے گا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ کے تحت جب فصل کی کٹائی ہوگی، بعض فصلیں ایسی ہیں جو 2 مہینے میں تیار ہو جاتی ہیں اور بعض 4 مہینے میں تیار ہو جاتی ہیں اور بعض 6 مہینے میں تیار ہوتی ہیں. اور جیسے ہی فصل کی کٹائی ہوگی اور اگر وہ پیداوار نصاب کو پہنچے تو گویا کہ اس پیداوار میں سے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے. وہاں پر رب العالمین نے سال کی شرط نہیں لگائی، بقیہ سونا چاندی اور پیسے اور تجارت کے سامان میں 1 سال گزرنا شرط ہے، اور 1 سال گزرنا شرط ہے، نہ یہ کہ زکوٰۃ کو آپ رمضان کے ساتھ جا کے جوڑیں. آپ زکوٰۃ ایک اہم فریضہ ہے دوستو. کلمہ توحید کے بعد جہاں انسان پر 5 وقتہ نمازوں کی پابندی جہاں ضروری ہے تو وہیں پر زکوٰۃ کی ادائیگی معاشرے کے وہ احباب اور وہ حضرات جن کے پاس اتنی دولت ہے، جو دولت کے نصاب کو پہنچے تو گویا کہ وہاں زکوٰۃ ادا کرنا ان لوگوں پہ ضروری ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف روانہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو چند نصیحتیں فرمائی. ان میں سے چند باتیں یہ ہیں. فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا معاذ انک تأتی قوما من اہل کتاب فلیکن اول ما تدعوهم الیہ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ فانہم اطاعوک لذلك فاخبرهم ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی اليوم واللیلہ فانہم اطاعوک لذلك فاعلمهم ان اللہ افترض علیہم صدقہ تؤخذ من اغنیائهم ردوا علی فقرائہم. کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کرتے ہوئے، اے معاذ جس قوم کی طرف تم جا رہے ہو وہ قوم اہل کتاب ہے. مطلب یہ ہے کہ اس قوم کے پاس آسمانی علم ہے، اس قوم کے پاس آسمانی کتاب موجود ہے. ایسی اہل کتاب ایسی قوم کے پاس تم جا رہے ہو. یاد رکھنا جب اس قوم سے تمہاری ملاقات ہوگی سب سے پہلے تم اس قوم والوں کو کلمہ شہادت کی طرف دعوت دینا.
کلمہ توحید کی طرف انہیں دعوت دینا. اگر قوم والوں نے تمہاری اس بات کو قبول کر لیا, کلمہ توحید کا اقرار کر لیا, تو اس کے بعد تم انہیں اس بات کی خبر دینا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کر رکھی ہیں. اگر انہوں نے نمازوں کو بھی قبول کر لیا تو اس کے بعد تم قوم والوں کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں میں زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے. اور زکوٰۃ کا فلسفہ بتاتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم, مسلمانوں میں سے جو مالدار ہیں ان کے مال سے زکوٰۃ نکالی جائے گی, اور مسلمانوں میں سے جو غریب ہیں ان غریبوں میں زکوٰۃ کے مال کو تقسیم کیا جائے گا, اور زکوٰۃ کی تقسیم معاشرے کے غریبوں میں ہوگی اور فقراء میں ہوگی. یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یہ نصیحتیں فرمائی. تو اس سے پتہ چلا کلمہ توحید کے بعد جہاں نماز کی اہمیت ہے, نماز کا مقام و مرتبہ ہے, ہر بندے کو چاہیے کہ دن اور رات میں 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرے. تو وہیں پر آپ میں سے ہر ایک اس بات کی فکر کریں, بلکہ محاسبہ کریں, اپنے مال کا جائزہ لیں, اپنی پراپرٹی کا جائزہ لیں, اپنی دولت کا جائزہ لیں. کہیں ایسا تو نہیں کئی سال گزر گئے اور آپ کی دولت میں زکوٰۃ تو واجب ہو رہی تھی, لیکن آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے 10 سال بیت گئے, 5 سال بیت گئے, لیکن آپ نے زکوٰۃ کو جو ہے ادا نہیں کیا. یہ بہت ہی نازک معاملہ ہے دوستو. یاد رکھیں کہ زکوٰۃ اسلام کی ایک بنیاد ہے, اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے, جس کو ماننا, جس کا اعتراف کرنا اور جس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ان لوگوں کے حق میں سخت وعیدیں سنائی ہیں جن کے مال میں زکوٰۃ واجب ہونے کے باوجود اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعیدیں سنائی ہیں, جو وعیدیں حشر کے میدان سے متعلق اور جہنم کے احوال سے متعلق ہیں. تو لہذا معاشرے کے مالدار احباب کو چاہیے, معاملہ بڑا ہی نازک ہے, سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے پر غور کرنا چاہیے. قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس حوالے سے کہا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ کی بعض آیات کریمہ میں کہا وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو صرف جمع کر کے رکھتے ہیں, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ خود ہماری اپنی بستی اور ہمارے اپنے گھر کا کچھ ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ لوگ صرف سونا اور چاندی جمع کر کے رکھنا چاہتے ہیں, اور سونا میں کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے, چاندی میں کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے, اور آپ کے بینک بیلنس میں کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے, اس پر لوگ توجہ نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں کہا جو سونا اور چاندی کو صرف جمع کر کے رکھتے ہیں, ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے, اس مال کو پاک نہیں کرتے, اللہ تبارک و تعالی انہی مالوں کے ذریعے سے جہنم کی آگ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے گا. اللہ تعالیٰ اس مال کو جہنم کی آگ میں تپا کر اس سونا اور چاندی کو ان زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے جسم کے مختلف حصوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آگ کے ذریعے سے سزا دے گا. اور آخر میں اللہ اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے جسموں پر آگ کے ذریعے مختلف جو ہے حصوں پر, ان کی پیشانیوں پر, ان کی پیٹھ پر اور ان کے پہلوؤں پر اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ کے ذریعے سے انہیں سزا دیں گے. اور یہ فرشتے کہیں گے یہی وہ مال ہے جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے, اب اس جمع شدہ مال کا مزہ چکو, اب اس جمع شدہ مال کا مزہ چکو. اور صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید سنائی ہے ان لوگوں کے سلسلے میں جو زکوٰۃ صحیح طور پر ادا نہیں کرتے ہیں, کہ عموماً انسان دنیاوی زندگی میں مال کے نشے میں ایسا مست ہوتا ہے اس کو شریعت کی جو ہے پاسداری, اس کے پاس شریعت کی کوئی پاسداری نہیں ہوتی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور اللہ کے فرامین کی اس کے پاس کوئی حیثیت نہیں ہوتی, کیونکہ انسان کے پاس مال ہی اصل ہے. بہت سارے بندے مال کے پجاری بنتے ہیں, خواہشات کے پجاری بنتے ہیں, اور مال کے پجاری یقیناً یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے
اپنے مال سے دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچاتے، جو اپنے مال کے ذریعے سے ضرورت مندوں کے کام نہیں آتے، جو اپنے مال کے ذریعے سے آپ کے اپنے آس پاس ایسے احباب جو مختلف قسم کی آفتوں میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر مال سے نوازا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے، اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوئے آپ اس مال کے ذریعے سے ان درد مندوں کے کام آئیں، ان ضرورت مندوں کے کام آئیں، ان محتاجوں کے کام آئیں جو بے گھر ہو چکے ہیں اور جن کے پاس پہننے کے لیے اوڑھنے کے لیے کوئی سامان نہیں، جو ضروریات زندگی کے مسئلے کو لے کر پریشان ہیں، جن کا کھانا پینا بڑی مشکل سے گزرتا ہو، ایسے لوگوں کو ہم ڈھونڈیں اور تلاش کریں اور ان کی ضرورتوں کا تکمیلہ زکوٰۃ کے ذریعے، صدقہ و خیرات کے ذریعے، مختلف تبرعات کے ذریعے سے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ یاد رکھیں کہ یہ زندگی تو گزر جائے گی، مال آج رہے گا اور کل ختم ہو جائے گا، لیکن زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا بھیانک انجام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ دوستو، تو لہذا ہم میں سے ہر ایک کو زکوٰۃ کے حوالے سے سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں تو ہم میں سے بعض کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے، کیا زکوٰۃ ہر سال ادا کرنی ہے یا زندگی میں ایک مرتبہ ادا کر دیا تو کافی ہے؟ اس سلسلے میں جب احادیث کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف گورنروں کے نام جو اسلامی پیغامات آپ نے خطوط کے ذریعے سے واضح کیا، ان میں صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی تفصیلات آپ نے مختلف گورنروں کے نام لکھا، اور ان تفصیلات میں، ان فرامین میں یہ بات پوری صراحت کے ساتھ موجود ہے، سونا، چاندی، جانور، تجارت کے سامان اور آپ کے پاس جو بینک بیلنس ہے، ان تمام میں ہر سال زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے اگر وہ مال نصاب کو پہنچے، ایک مخصوص اور ایک متعین مقدار جو شریعت بتاتی ہے، اگر اتنی مقدار میں اگر آپ کے پاس دولت ہے، اتنی مقدار میں اگر آپ کے پاس سونا یا چاندی ہے تو گویا کہ آپ پر زکوٰۃ واجب ہے، یہ ہر سال ادا کرنی ہے۔ نہ یہ کہ ان لوگوں کی یہ غلط فہمی اللہ انہیں ہدایت دے جو یہ کہتے ہیں کہ جس مال کی زکوٰۃ آپ نے ادا کر دی پھر دوبارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، جس مال کی زکوٰۃ آپ نے ادا کر دی اس مال کی دوبارہ زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہر سال مالدار احباب کے مال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور ہر سال گویا کہ 2.5% انہیں اپنے مال کا حصہ زکوٰۃ میں نکالنا چاہیے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسلام کا نظام زکوٰۃ عین انصاف اور عدل پر مبنی ہے۔ وہ کیسے؟ اسلام کا نظام زکوٰۃ عین انصاف پر مبنی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی زکوٰۃ کو ہر دن یا ہر ہفتہ یا ہر مہینہ اگر ضروری قرار دیتا، یہ مالداروں کے لیے مشقت کا ذریعہ ہوتا، تکلیف کا باعث بنتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی مالداروں سے یہ کہتا کہ ہر مہینہ اور ہر ہفتہ تمہیں نکالنا ہے، ممکن ہے کہ یہ مالداروں پر یہ امر شاق گزرے اور تکلیف کا باعث بنے۔ اور وہیں پر امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام کا نظام زکوٰۃ کیسے انصاف پر مبنی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نظام زکوٰۃ کو اگر زندگی میں ایک مرتبہ فرض قرار دیتا تو پھر یہ معاملہ غریبوں کے لیے، معاشرے کے مسکین کے لیے، معاشرے کے نادار اور بیواؤں کے لیے یہ معاملہ تکلیف کا ذریعہ ہوتا، کیونکہ اگر مالدار ایک مرتبہ زکوٰۃ ادا کر دیا تو سمجھ لیے زندگی بھر کے لیے اسے چھٹی مل گئی۔ کہا کہ نہیں، اسلام کا نظام زکوٰۃ انصاف پر مبنی ہے۔ نہ شریعت یہ کہتی ہے کہ ہر مہینہ اور ہر ہفتہ آپ کو ادا کرنا چاہیے، اور نہ ہی شریعت یہ کہتی ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ ادا کر دیا تو کافی ہے، بلکہ شریعت کی یہ کتنی پیاری تعلیم ہے دیکھیے کہ ہر سال کے گزرنے پر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ کیوں ادا کریں آپ ہر سال زکوٰۃ؟ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ مال آپ کے پاس ابھی باقی ہے۔ شکر ادا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ گزشتہ سال اگر آپ کے پاس 100 گرام سونا تھا اور اس سال بھی اگر 100 گرام یا 110 گرام اگر سونا موجود ہے تو سمجھ لیجئے کہ گویا کہ آپ پر زکوٰۃ جو پہلے واجب تھی ایک سال کے گزرنے کے بعد پھر ایک سال اور اگر گزر رہا ہے تو گویا کہ وہ مال اگر آپ کے پاس باقی ہے تو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ دوستو،
کیوں؟ شکرانے کے طور پر تو ادا کیجئے کہ آپ کے پاس، بلکہ یہ فریضہ ہے دوستو، یہ صرف شکرانے کے طور پر ادا کرنے والی بات نہیں ہے۔ یعنی ہم نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں نعوذ باللہ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اس دین کو کچھ فائدہ پہنچا رہے ہیں، نہیں۔ اگر آپ نے نمازوں کی پابندی کی، یہ آپ کی ذات کے ساتھ ہی وابستہ ہے۔ اگر آپ نے زکوٰۃ کو صحیح طور پر ادا کیا، یہ آپ کی ذات کے ساتھ ہی وابستہ ہے۔ اگر ہم نے نماز میں کاہلی کی اور اسی طرح سے زکوٰۃ میں اگر ہم نے کاہلی کی، یاد رکھیں کہ اس کا خمیازہ اور اس کا نقصان ہمیں ہی بھگتنا ہوگا۔ اور اس معاملے میں ایک بات میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ زکوٰۃ کے سلسلے میں بعض تقریباً مسلمانوں میں سے ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو زکوٰۃ ادا کرنے کے سلسلے میں بالکل لاپرواہ ہے، سمجھ لیجئے۔ بعض لوگوں کے پاس ایک سسٹم ہے، ہر سال 5,000 روپے زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں، جبکہ اگر انہوں نے صحیح اندازہ کیا تو ان کی پراپرٹی میں اور ان کے مال میں تقریباً 10 سے 15,000 روپے مثلاً فار ایگزامپل گویا کہ زکوٰۃ واجب ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے پہلے سے طے کر لیا کہ میں مالدار ہوں لہذا 5,000 روپے نکال دیتے۔ نہیں، بالضبط بالکل پورے اس کے ساتھ کہ آپ کے پاس کتنا سونا ہے اور کتنا کیش ہے آپ کے پاس، اور اسی طرح سے کتنی زائد زمینیں ہیں جو آپ نے تجارت کے لیے رکھی ہیں، تو ان سب کا حساب کرتے ہوئے آپ کو 1 سال کے گزرنے پر زکوٰۃ کا زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ نہ یہ کہ آپ اندازے کی بنیاد پہ نکال رہے ہیں آپ، حتیٰ کہ شریعت نے یہ نہیں کہا کہ اگر آپ پہ 10,000 واجب ہو رہے ہیں آپ 20,000 نکالیں، 10,000 نکالنا ضروری ہے۔ 10,000 سے زائد نکالتے ہیں آپ، یہ زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ صدقہ و خیرات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صدقہ و خیرات کے دروازے کو سب کے لیے کھول کے رکھا ہے دوستو۔ یہ صرف مالدار حضرات نہیں بلکہ غربا بھی، فقراء بھی اس میدان میں حصہ لے سکتے ہیں۔ صدقہ و خیرات کا میدان تو ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے، جیسا کہ مدینے کے وہ غریب صحابہ، وہ نادر صحابہ، جب قرآن مجید کی وہ آیتیں جن میں اللہ تعالیٰ نے صدقہ و خیرات پر ابھارتے ہوئے ایمان والوں کو دعوت دی، اے ایمان والو اپنے پاکیزہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ جب انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی آیتیں نازل ہوتی ہیں، مدینے کے وہ غریب صحابہ جو دوسروں کو دے نہیں سکتے، ان کے اندر جذبہ پیدا ہوا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے غریب صحابہ فجر نماز کے بعد بازار چلے جاتے اور مزدوری کا کام کرتے، کولی کا کام کرتے، اور شام جب گھر واپس آتے تو مزدوری اور کولی میں جو معمولی قیمت انہیں ملتی اس کا ایک حصہ اللہ کی راہ میں دیا کرتے۔ سبحان اللہ، کتنا جذبہ تھا دوستو۔ تو پتا چلا کہ صرف مالداروں کو پہل نہیں کرنا چاہیے، زکوٰۃ تو ادا کریں گے مالدار، لیکن ہمارے پاس بھی تو جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں ہم صدقہ و خیرات کریں۔ ایک بندہ وہ جس کے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہو رہی ہے بلکہ وہ زکوٰۃ لینے کے قابل ہے، دینے کے قابل نہیں، وہ بندہ بھی صدقہ و خیرات کے میدان میں آگے آ سکتا ہے، جیسا کہ غریب صحابہ وہ عظیم فضیلتوں کو پانے کے لیے اور اللہ کا تیار کردہ اس عظیم انعام کے مستحق بننے کے لیے غریب صحابہ صبح سے شام تک کولی کا کام کرتے، اور شام جو پیسے انہیں ملتے ان پیسوں کا ایک حصہ معاشرے کے دیگر غریب اور مسکینوں کے کام آیا کرتے تھے۔ اسلام کا نظام زکوٰۃ، اگر مالداروں نے اس پر صحیح معنی میں توجہ دی تو سمجھ لیجئے دوستو ہندوستان سے گداگری کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، ہندوستان سے غریبی کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اگر ہندوستان کے مسلمان چاہتے ہیں کہ ہندوستان سے غریبی کے مسئلے کو ختم کیا جائے، اس کا واحد حل ہے دوستو، وہ ہے نظام زکوٰۃ۔ زکوٰۃ پر عمل کر کے ہی اس غریبی کا خاتمہ کر سکتے ہیں، اور معاشرے کے ضرورت مند اور بیوہ خواتین اور دیگر خستہ حال اور پریشان حال لوگوں کے کام آ سکتے ہیں۔ صحیح معنی میں اگر معاشرے کے مالدار احباب نے اسلام کے نظام زکوٰۃ پر اگر توجہ دی، آپ کے مال میں جتنا حصہ بطور زکوٰۃ کی نکالنا ہے اگر سارے مسلمانوں نے صحیح طور پر نکالا تو ہمارے اپنے معاشرے سے بہت سارے مسائل ختم ہو جائیں گے، لیکن مالدار حضرات نکالنا ہی نہیں چاہتے۔ اور اسی لیے سبحان اللہ قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، بلکہ اللہ نے کہا ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی پیاری تعلیم ہے دیکھیے. انسان کو عموماً فخر ہوتا ہے یہ میری اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر کمایا ہوا مال ہے, میں نے خون پسینے ایک کر کے میں نے کمایا ہے. اس کے نتیجے میں انسان اپنی اس نعمت میں دوسروں کو شریک کرنا نہیں چاہتا, اسی لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم, اے ایمان والو ہم نے جو تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ حصہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تو لہذا نظام زکوٰۃ عین انصاف پر مبنی ہے. اگر ہم مسائل کا خاتمہ چاہتے ہیں اسلام کے نظام زکوٰۃ سے ہمیں جڑنا ہوگا, اور اسی طرح معاشرے کے مالدار احباب کو سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے پہ غور کرنا ہوگا. انشاءاللہ آنے والا جمعہ ہم بتائیں گے کہ اسلام کا نظام زکوٰۃ کہ جس کے ذریعے سے ہم غریبی کا خاتمہ کیسے کر سکتے ہیں اور ہم اپنے معاشرے میں اس سسٹم کو بہتر سے بہتر کیسے بنا سکتے ہیں, انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں ہم اس سلسلے میں چند باتیں آپ کی جو ہے خدمت میں رکھتے ہیں. جیسا کہ محترم حضرات آپ میں سے بہت سارے جانتے ہیں کہ ابھی طوفانی بارش کی وجہ سے خود ہماری اپنی بستی پرنمبٹ کے بہت سارے علاقے جو ہے اس طوفانی بارش کی زد میں آ چکے, جس کی وجہ سے ہماری اپنی بستی کے بہت سارے لوگ پریشان ہیں, بہت سارے لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے سامان ضائع ہو چکے ہیں. ایسی جو ہے نازک صورتحال میں بحیثیت امت مسلمہ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ معاشرے کے مالدار احباب اپنی زکوٰۃ کی رقم کو لے کر آگے بڑھیں, اور معاشرے کے ہر فرد کو چاہیے اپنی بساط کے مطابق اپنی طاقت کے مطابق ان درد مندوں کے درد میں کام آنے اور ان درد مندوں کے درد میں شریک ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے دوستو جو مال کی شکل میں آپ کے پاس موجود ہے. کوشش کیجئے اس مال کے ذریعے جہاں آپ راحت کی زندگی بسر کرتے ہیں, سکون کی زندگی بسر کرتے ہیں, امن کی زندگی بسر کرتے ہیں, نعمتوں میں آپ پل رہے ہیں, آپ کے وہ بھائی اور آپ کی وہ بہنیں جن کی زندگی پریشان کن بن چکی ہے, جو ایک چھت کے جو ہے امیدوار, جو ایک چھت کے لیے ترستے ہیں, جو ایک اچھے لباس کے لیے ترس رہے ہیں, ایسے لوگوں کے کام آنا یہ ایمان کا تقاضا ہے دوستو. لہذا انشاءاللہ جمعہ کے بعد یہاں پر بعض احباب ان جو ہے خستہ حال لوگوں کی مدد کرنے کے لیے, پریشان حال لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آپ سے جو ہے تعاون کی اپیل کریں گے. لہذا جاتے جاتے آپ جتنی طاقت رکھتے ہیں کوشش کیجئے کہ آپ جو ہے اس میں حصہ لیتے ہوئے جائیں. اگر ابھی آپ کے پاس موجود نہیں ہے, آتے ہوئے آپ شاید پیسے نہ لائے ہوں, تو کوشش کیجئے کہ آئیں پھر دوبارہ ایک اور جو ہے نماز کے موقع پر یہاں پر جو ذمہ داران ہیں ان کے حوالے کیجئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ اپنے بھائی کی مدد میں لگے رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد میں لگے رہیں گے. اگر آپ نے اپنے بھائی کی مصیبت کی گھڑی میں اگر آپ نے اس کا ساتھ دیا, قیامت کی مصیبت کی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں ساتھ دیں گے اور ہمارے حق میں آسانی کا معاملہ فرمائیں گے. دعا ہے کہ پروردگار ہم میں سے ہر ایک کو نظام زکوٰۃ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. معاشرے کے مالدار احباب جن پر جو زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے, پروردگار انہیں اس بات کی توفیق دے کہ زکوٰۃ کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں وہ نکال سکیں اور دوسروں کے کام آنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالی ان سب احباب کو عطا فرمائے. جب تک اللہ اس دنیا میں ہمیں باقی رکھے دوسروں کا درد سمجھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے, دوسروں کے کام آنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے, دوسروں کے حق میں پروردگار ہم سب کو نفع بخش بنائے. جب تک اس دنیا میں اللہ باقی رکھے, خیر پر باقی رکھے, محبت پر باقی رکھے, ایمانی تعلیمات پر اللہ باقی رکھے, جب ہمارا خاتمہ ہو پروردگار خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم احفظ الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اصلح احوال الناس في برنامبت اللهم اصلح احوال الناس في كل مكان يا رب العالمين اللهم احفظ الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين عباد الله رحمني ورحمكم الله فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما